السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل میں دینی پوسٹ کا جو سلسلہ رکا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ میں ان معاملات کو لے کر تھوڑا الجھا ہوا ہوں۔ کل رات جو ممرا میں پروگرام کرا رہے ہیں ذمہ داران، ہمارا بچہ ہے زبیر، تو زبیر کے پاس وہاں کچھ یہ خبیث لوگ آئے کہ ان سے کہیے کہ وہ لکھ کر دیں کہ میری ہار قائد ملت کی ہار، تو ہم ثنابل بھیا کو لے کے آتے ہیں۔ ثنابل بھیا نے ایسا کہا تو میں نے کہا جاہل کہیں کہ جب تم چیلنج کر رہے تھے 6 سال سے کہ آؤ ناجائز ثابت کرو، اسی چیلنج کو قبول کر کر میں نے لیٹر ڈالا ہے کہ اب تم بھی میرا چیلنج قبول کرو کہ تم آؤ گے۔ تو مناظرہ تو فتاوی رضویہ پہ ہونا ہے، قائد ملت پہ تھوڑی ہونا ہے، ورنہ وہ لکھ دیں کہ میری ہار ادریس کی ہار، میری ہار پورے خانوادہ حشمتیت کی ہار۔ یہ کیا جہالت ہے؟ جو موقف ہوتا ہے اس موقف پر دلائل دیے جاتے ہیں، نہ کہ شخصیات پر مناظرہ ہوتا ہے۔ اتنی ابتدائی باتیں ان کو پتہ نہیں ہیں۔ اور میرا جو نمبر ہے 9820672770 وہ میں نے آف رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا، اس پہ دن میں سے 500 600 OTP آ رہی ہے، اور سوئگی زومیٹو کے کال آ رہے ہیں، فیک کال، پھر گالیوں کے کال، گالیوں کے میسیج، تو میں نے وہ نمبر احتیاطاً بند رکھا ہے۔ اور جن کو پروگرام کے لیے رابطہ کرنا ہوگا وہ عدنان سے رابطہ کریں گے۔ اب ان کی حماقت دیکھو کہ یہ رافضیوں کے ساتھ مل کر ممرا پولیس اسٹیشن گئے کہ 3 تاریخ کو یہ بیان ہو رہا ہے، اس بیان کو رکوایا جائے۔ ابھی سنابل نے آج ایک بیان ڈالا ہے، اس کا میں نے دیکھا، جس میں سرکار تاج الشریعہ کو اندھا کہہ رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم ہزار بار معاذ اللہ۔ کیا رضویوں یہ خاموشی کب تک رہیں گی؟ کوئی اسے کوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے نام پہ FIR کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سارے کے سارے سنی متحد ہو جائیں اس بدعتی کے خلاف اور فل ایکشن لیں۔ تم نے بڑے بڑے چیلنج کیے کہ فتاوی رضویہ سے تعزیہ داری جائز ہے، عالمگیری سے ڈھول جائز ہے۔ میں وہی تو لے کر آ رہا ہوں 3 تاریخ کو۔ میں تو گالی گلوچ نہیں کروں گا، پوری تقریر میں نہیں کروں گا، میں اپنا موقف رکھوں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں تعزیہ داری کا کیا حکم ہے، اور عالمگیری میں کیا لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اسے کتنی بری رسم سمجھا ہے، اور اسے کیا کیا کہا ہے اس کے تعلق سے۔ وہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ 3 کو بتاؤں گا۔ جب تم حق والے ہو تو آج رافضیوں کا ساتھ کیوں لے رہے ہو؟ دھاراوی کے مناظرے میں ایک پنچر بنانے والا کھپولی کا بابا آج مجھے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے نعت خواں شاداب رضا نے لنک بھیجی، مگر میں چپ رہا کہ جب میرے نبی علیہ السلام کو مکے میں راستے میں کوڑا ڈالا گیا، جب میرے نبی کو حالت نماز میں اجڑی ڈالی گئی، 3 سال شاب ابی طالب میں قید کیا گیا، میرے نبی علیہ السلام کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، طائف کے سفر میں آپ پر پتھر پھینکے گئے جس سے آپ کا خون مبارک آپ کی نالین کے اندر آ گیا، جب وہ اتنے ظلم و ستم کو سہ کر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں، نہ صحابہ نے اس سلسلے کو روکا، تو میں ان کا نام لیوا کیوں رکوں؟ اگر اللہ نہ کرے 1000 بار 3 تاریخ کا پروگرام رد ہوتا ہے تو اسی 3 تاریخ کو میں اپنے گھر سے لائیو ویڈیو کر کے یوٹیوب پر بیان کروں گا۔ کون روکے گا مجھے؟ فتاوی رضویہ میں دکھا کر رہوں گا کہ میرے امام نے تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہا ہے، اور تم کیوں قوم کو فتاوی رضویہ کے نام پہ گمراہ کر رہے ہو؟ تعزیہ داری کرنے والے بہت سے خانقاہوں کے سجادگان، پیر، فقیر اور مجاور وغیرہ ہے۔ ہم مطلق تعزیہ داری کا رد ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کی آڑ نہیں لی، کبھی نہیں لی۔ انہوں نے تعزیہ داری کی نسبت کبھی وارث پاک، کبھی عبدالرزاق تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حضور غریب نواز کی طرف کی، لیکن تم نے فتاوی رضویہ کے نام پر جھوٹ بولا ہے۔ ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، سمٹ چکے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، مائک ہاتھ میں پکڑ کے بیان کرنے کی نوبت آ گئی، ڈنڈا تک نصیب نہیں ہو رہا۔ بریلی والوں نے وہ ڈنڈا ہی نکال دیا ہے کہ ہاتھ میں مائک لیے در در ہمارے یہاں گلی میں بھیک مانگنے والے آتے ہیں، اسپیکر لے کے، مائک لے کر، ہاں وہ حالت ہو گئی ان کی۔ اب بھی ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی، اب ایک ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا دیکھو، بریلی سے دشمنی کے بعد یار جو ان کے مریدین ہیں ذرا تو سوچو، 6 7 سال پہلے پوسٹر میں لکھتے تھے تاج الشریعہ ہمارے امیر ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، ہاں ویڈیوگرافی کو حرام کہتے تھے، اور یہ ساری بدعات سے دور تھے۔ جیسی بریلی سے پنگا ہوا، ویڈیوگرافی جائز، تعزیہ داری جائز، ڈھول بجانا جائز، عورتوں کا مزار پہ آنا جائز۔ اب رافضیوں کے بیان شیئر کر رہے ہیں، رافضیوں کے، میرے پاس پورا ڈیٹا ہے، اور اتنے حق والے ہیں۔ ان کا ایک مرید ادریس رضا کا غیر مسلموں کے تہوار پہ مبارکبادیاں دیتا ہے، غیر مسلموں کے مرنے پر وہ
श्रद्धांजलि देता है। इदरीस उसके घर पे गया, जाकर बाकायदा उससे मिला और उसको दुआएं दी। कहाँ गई भी तुम्हारी हक गोई? वो सारे फोटोज मेरे पास है, मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। 3 तारीख को मैं आऊँगा, देख लेना, सारे फोटोज मेरे पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बरेली के दुश्मनी में ये सब जायज़ का है। तुम देखना सुन्नियों, अन करीब ये आला हजरत की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएंगे और इमाम अहले सुन्नत को मानने से इनकार करेंगे। ये अनकरीब ऐसा होगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरा विजदान ये कहता है, मेरी दिली कैफियत ये कहती है, मेरी फिरासत ईमानी ये कहती है, अगर ये अब भी तौबा नहीं किए तो ये खुल्लम खुल्ला राफजियों का साथ देंगे और फिर इनको फतावा रजविया में गलतियाँ नज़र आएंगी और ये बरेली से पूरी तरह कट पिट के एक कमरे में बंद हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं इनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। लेकिन आज हालात देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस आलम में आ गए कि शियों का साथ लेकर मेरा बयान रोक रहे हो। अरे भैया आओ ना बयान में, सुनो बयान, लेकर आओ जिसको लेकर आना है। मैंने तो कहा मैं पीलीभीत आता हूँ, बरेली आता हूँ, बम्बई में जहाँ बोलो हॉल बुक करता हूँ, दुनिया के जिस कोने में कहो मैं आता हूँ। 3 तारीख का ऐलान बार बार कर रहा हूँ, आओ 3 तारीख को। आपके जिस्म की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, कोई आपको उंगली टच नहीं करेगा। आओ मुनाजरा कर लो या साबित करो कि भैया कहाँ लिखा है ताजियादारी जायज़ है। मैं तो साबित करने आ रहा हूँ, तो फिर क्यों आप इस तरह हरकतें कर रहे हो? और बयान तो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। बहुत मजबूत लोगों का मामला है, बयान होकर रहेगा और अगर मुमरा में नहीं हुआ तो मेरे घर में होगा। अब कौम के सामने हक व बातिल आकर रहेगा, तुम्हारे मकरू चेहरे से नकाब उठ कर रहेगा। अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।